میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، دریا میں مد و جزر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب تھوڑا سا حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگوں کو فٹافٹ دعائیں التجائیں یاد آتی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دکھوں کا رشتہ رکھا ہوا ہے، کمزوریاں آتی ہیں تو فٹافٹ لوگوں کو عبادات یاد آتی ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو پھر لوگ معاذ اللہ تعالیٰ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ اب یہ جو خوشیوں کا رشتہ ہے یہ سارا اسی کے ساتھ رکھا ہے۔ ذرا مد و جزر آنے لگا، طوفان آنے لگا دریا میں تو لوگ تڑپنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی لوگ آئے، آپ بھی جہاز میں، بحری جہاز میں بیٹھے تھے، حضور دعا کرا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، دعائیں کرو، وظائف پڑھو، لیکن انشاءاللہ یہ دریا کے کنارے جائے گا جہاز اور ہم بخیر و عافیت پہنچیں گے۔ کہا حضور آپ دعا کرا دیں۔ فرمایا میں کرا دیتا ہوں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ شکوہ کرنے لگے کہ ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ چلیے کچھ لوگوں نے تنقید بھی کر ڈالی، تنقید آسان کام ہے، ذرا جلدی ہو جاتی ہے، تنقید بھی کر ڈالی کہ دعا کے لیے کہا تھا لیکن اس طرح انہوں نے نہیں کرائی جیسے کرانی چاہیے تھی۔ لیکن قربان جائیے تھوڑا ہی وقت گزرا تو دریا کا طوفان تھم گیا۔ جن لوگوں کا خیال تھا نا کہ اب بچیں گے نہیں، معاذ اللہ ڈوبیں گے، وہ بھی کنارے تک لگ گئے۔ اب آہستہ آہستہ حالات بدلتے ہیں تو شرمندگیاں بھی آتی ہیں، گیا ہوا وقت نہیں لوٹا کرتا۔ قریب گئے، معذرت کرنے لگے، حضور غلطی ہو گئی، برا سوچا، کچھ کی زبانوں سے برے جملے بھی نکل گئے، پر آپ بتائیے آپ کو کیسے یقین تھا کہ یہ اس جہاز کو حادثہ نہیں ہوگا، یہ کنارے تک جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو دعائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں میں نے بیٹھتے ہی ساری تلاوت کر لی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان درست نہ ہو؟ تو میرے یقین کامل نے دیکھیں نا مدینے میں زلزلہ آ گیا تو انسان کا یقین اگر مضبوط ہو، کردار اگر پختہ ہو، اسے خبر ہو کہ میں کیا ہوں، پھر خوف کا ہے کہ پھر آنے والے حالات اور مد و جزر کے ساتھ اس کی پریشانی کا ہے کہ پھر تڑپنا کا ہے، پھر چہرے پر اس کے بل کا ہے کہ مدینے میں زلزلہ، حضرت عمر کھڑے ہیں، ہاتھ میں درہ اٹھایا تو زور سے زمین پہ درہ مارا، فرمایا زمین ٹھہر جا، زلزلہ بند کر۔ یا پھر عمر کو بتا کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے؟ کیا عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو کام پہ یا پھر ٹھہر جا؟ تو لوگ کہتے ہیں عمر کا درہ کیا چلا، زمین کا زلزلہ بھی رک گیا۔ یہ وہ یقین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب آپ نے بھیجا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو دور دراز علاقوں میں جہاد کے لیے، تو حضرت سعد نے کہا تھا حضور کو نصیحت کریں، تو فرمایا اپنی توجہ اپنے رب کی جانب رکھنا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دینا، دیکھنا حالات کی رو میں بہہ نہ جانا، لوگ تمہیں بڑی داستانیں سنائیں گے لیکن خیال رکھنا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا پورا ہی خیال رکھا، پورا ہی لحاظ فرمایا، پوری ہی توجہ کی۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم جا رہے تھے نا جہاد کے لیے تو رستے میں ایک دریا آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کمان کر رہے ہیں، بھیجنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے رستے میں دریا آ گیا۔ اب صحابہ کہنے لگے سعد اب کیا کریں گے؟ فرمایا اب کیا کرنا ہے، اپنے رب پہ یقین کامل ہے، اس سے التجائیں کریں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو یقین کا حوصلہ دیا۔ ہم روحانی لوگ ہیں، ہمارے پیچھے روحانی قوتیں ہوتی ہیں، ہمارا رب ہماری مدد فرماتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جال میں پوری طرح الجھ گئے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو رب کریم ایسی آزادی عطا فرماتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی دریا کنارے کھڑے ہو کر کے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے وفادار غلام، ہم تو حضور کے اطاعت شعار، ہمارا یقین بڑا مضبوط ہے۔ دریا نے رستہ عطا کر دیا، رستہ اور رستے بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یقین کامل دیکھیے، جب دریا سے اس پار گئے نا آپ تو ایک دفعہ اس یاد کو، یقین کی اس یاد کو پھر زندہ کرنا چاہا۔ وہ جو حضور نے فرمایا نا یقین اس طرح سیکھو جیسے قرآن سیکھتے، اور پھر امام غزالی نے فرمایا کہ یقین والوں کی صحبت اور سنگت میں رہا کرو۔ تو حضرت سعد نے وہ صحبت صحابہ کی طرف دوبارہ لوٹائی اور فرمانے لگے کسی کو کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟
یعنی کو دوبارہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا یقین کامل ہے تو دریا ہماری بات سن رہا ہے۔ فرمایا کچھ چیز تو نہیں رہ گئی کسی کی، کچھ چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی نے کہا میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریا کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے ہم نبی پاک کے غلام ہیں، چل ہمارا پیالہ بھی واپس کر دیں۔ تو دریا نے وہ پیالہ بھی لہروں نے باہر پھینک دیا۔ یقین کی دولت آپ کو جوان رکھتی ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اس کا یقین ہے، سب سے بڑا ہتھیار۔ دیکھیے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بدر کی فتح میری سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف 1000 کا لشکر ہو، ذرا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے نا، اور ایک ایک آدمی کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہو، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، ایک ایک کافر کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، گھوڑا الگ ہے، اونٹ الگ ہے، 2 سواریاں، اور مسلمان کل 313، 6 ذرہیں 8 تلواریں۔ کہا ابوبکر یہ سمجھ نہیں آتی کیسے کامیابی ہوئی؟ تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ میرے نبی پاک کا یقین کامل ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدوں کی برکت ہے، یہ نبی پاک کی وہ ایک رات کی عبادت کی لذت ہے۔ فرمایا محبوب بدر کی رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے تھے اور ساری رات رب سے مدد کا سوال کرتے رہے اور کہتے رہے مالک تو نے کہا نہیں تھا تو مدد کرے گا، اور حضور عرض گزار ہوئے اے اللہ یہ میری 313 کل کمائی میں لے کر کے آ گیا، مالک اگر آج یہ شہید کر دیے گئے تو قیامت تک کون تیرا ذکر کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سحری ہوئی تو میں نے ایمان کی قوتوں اور یقین کی لذتوں کو دیکھا، اور میں نے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا، اور میں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ یقین آپ فرمایا کرتے تھے وہ حضور کے سجدوں کی برکت سے اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ یقین جب کامل ہوتا ہے اور یقین جب مضبوط ہوتا ہے پھر انسان توہمات کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ یہ توہمات ہے نا، یہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے، یہ دودھ گر گیا ہے، یہ فلاں نے ایسے کہہ دیا ہے، ذرا کوئی آدمی آپ کو بات سنا دے گا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، اسی وقت لوگ خراب ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، یہ کمزوری ہے۔ تھوڑا یقین پیدا کریں۔ تو میرے بھائی اس لیے توجہ رکھیں، یقین کی دولت پیدا کریں، کمزوری